رائے ہیں، رائے کا اختلاف ہوتا ہے. وہ سائنسدان کہتے ہیں بنی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں بنی، سوری بنایا نہیں ہے، آٹومیٹیکلی بنی ہے، کچھ کہتے ہیں بنایا ہے. اللہ کی نظر میں یہ اتنا ہلکا ٹاپک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایکچولی میری یہ تھیوری ہے، ایکچولی میرا نظر. لوگ کہتے ہیں نا براڈ مائنڈڈ لوگ، براڈ مائنڈڈ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے. ان کو آ کے بتاؤ نا تمہاری بیگم کے فلاں سے تعلقات چل رہے ہیں، ایکچولی انسان کو چاہیے کہ ٹریننگ کرے، اپنی وائف کو سمجھائے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں. ان کی نظر میں بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے روکڑا ہے یا نہیں. جو غریب آدمی ہے وہ ناکام ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیا ہے بھائی، کامیاب. ایک بیوی بھاگے گی دوسری آ جائے گی، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کچھ مسائل غریبوں کے ساتھ ہیں تو شکر کرو اللہ نے زیادہ مالدار نہیں بنایا، تھوڑا سا غریب رکھا ہے ہم سب کو. غریب ملک میں پیدا کیا، اس کی وجہ سے تھوڑے سے غیرت کے مسائل ہمارے ساتھ ابھی الحمدللہ باقی ہیں، ورنہ انگریز بن جاتے. انگریزوں میں ہوا کیا ہے، پیٹ بھر گئے، ان کے مسائل ہی ختم ہو گئے، سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے، علاج فری ہے، تو غیرت مارکیٹ سے کیا ہو گئی، شارٹ ہو گئی. اس سے بہتر ہم غریب ہیں، تھوڑے سے ٹینشن تو لیتے ہیں نا بعض چیزوں کی. تو اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. پچھلے ہفتے بھی اسی پر بیان ہوا، ایک ہی ٹاپک پر بار بار ہوتا رہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں جب سورج شروع کرتا ہوں نا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے مضمون تو دماغ میں بیٹھے نا، اس کے بعد آگے سورج سمجھ میں آئے گی. کیونکہ اللہ بھی انہی مسائل کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ریپیٹ کریں بھائی. اور اللہ نے بھی مختلف انداز سے ریپیٹ کیا ہے تو ہم بھی مختلف انداز سے ریپیٹ کریں گے. انداز سیم ہوگا پھر انسان پریشان ہونا شروع ہوتا ہے، بور ہونا شروع ہوتا ہے. تو اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا نا، جو مجھے نہیں مانتا اس کا انجام بہت بھیانک ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں ڈال دوں گا اس کو، ہمیشہ کی آگ. کیوں؟ اس نے میری نشانیوں کا انکار کیا. تو یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں. اللہ کی نظر میں آپشنل نہیں ہے، انسانوں کی نظر میں ہے، کیونکہ انسانوں کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں. انسانوں کے مسائل تو پیسہ ہے، پیسہ آ جائے، عیاشی آ جائے، پیٹ بھر جائے، بس یہ مسئلہ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جس ٹاسک کے لیے، جس ہدف کو دے کے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے ہٹو گے تو پھر دیکھیں یہ جو صراط مستقیم ہے نا، جو جہنم کے اوپر پل ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلیں. اسی کو اللہ قیامت کے دن ایک شکل دے دے گا، جو دنیا میں جیسے چلا ہوگا وہاں بھی ویسے ہی چلے گا اس کے اوپر، وہاں بھی ویسے ہی چلے گا اس کے اوپر. دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، دوسرا مسئلہ سب سے بڑا اللہ جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہے. بنانے والا کیا ہے؟ ایک ہے، اور عبادت اور غلامی کے لائق صرف اور صرف وہی ہے. یہاں بھی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ. کچھ لوگ تو اللہ کے سوا چیزوں کو پوجنا، قبروں سے مانگنا، قبروں کو سجدے کرنا، بتوں کو پوجنا. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. مختلف طریقوں سے سوسائٹی میں شرک ہے. میری چند دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ سنا ہے آپ کو خلافت مل گئی، اجازت بیعت مل گئی. میں نے کہا میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ جو شیخ ہوتا ہے نا، اس کو مرید کے بارے میں پتہ ہوتا ہے سب کچھ. جو پیر و مرشد ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے، اللہ نے کچھ ان کو کچھ ایک الگ سے کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ کتنا پہنچا ہوا ہے، اس بیس پہ خلافت دیتے ہیں. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. کوئی بھی بزرگ جو ہے نا، جو اجازت بیعت یا خلافت، یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے خوب سمجھ لو. کسی کا علم بھی اللہ کی طرح کامل بولو نہیں ہے. ہوتا جو اصل میں ہوتا ہے، آج کل تو جاہل پیر مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں نا. اصل میں
خلافت کا تصور کیا ہے، کیونکہ یہ بھی مریدوں میں اپنے پیر کے متعلق نا ایک نوعیت کا شرک ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں۔ دیکھو ہوا یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دو قسم کی بیعت لیا کرتے، صحابہ دو قسم کی بیعت کیا کرتے تھے۔ ایک بیعت ہوتی تھی جہاد پر، جو کمانڈر سے ہوتی ہے، جو امیر سے ہوتی ہے، کہ ہم لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بیعت بھی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی ہے، جیسے بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نہیں بیعت ہوئی تھی، تو یہ بیعت کس پر تھی کہ اے نبی ہم لڑیں گے مشرکین سے اور ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور عثمان کے خون کا بدلہ جب تک ہم نہ لے لیں ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ بیعت منسوخ ہو گئی یا سنت ہے؟ اس کے بعد بھی سنت ہے، جو بھی کمانڈر ہوگا اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہو سکتے ہیں، یا زبانی قول و اقرار کرنا یہ بھی بیعت ہے۔ آج جب بھی کوئی آرمی میں جاتا ہے، فوج میں جاتا ہے، یا کسی ملک کی نیشنلٹی لیتا ہے، اس سے یہ معاہدہ کروایا جاتا ہے کہ آپ کنٹری کے ساتھ وفا کریں گے، آپ امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں، تو وہاں بھی آپ سے اوتھ لینا کہتے ہیں نا، تو یہ بھی بیعت ہی ایک قسم کی معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، بھائی ہم کنٹری کے خلاف نہیں چلیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ یو کے کی نیشنلٹی جب آپ لیتے ہیں تو وہاں بھی وہ آپ سے حلف اٹھواتے ہیں، جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو اس سے حلف اٹھوایا جاتا ہے۔ تو یہ قدیم یہ کہاں سے چلا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جہاد پر بیعت لیا کرتے تھے۔ پھر یہ بیعت چلی ہے خلیفہ، جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کی بیعت جو لی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر سے کے ہاتھ پہ لوگوں نے کی بیعت۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، ہم آپ کو امیر مانتے ہیں، ہاتھ بڑھائیے، بیعت ہونا شروع ہو گئے۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اب حکومت کس کی ہے؟ آپ کی، آپ جو آرڈر دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے، آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ بیعت کہلاتی ہے خلافت کی بیعت۔ خلافت سے مراد حکومت والی خلافت۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے، انتظامی امور میں آپ کی ہم اطاعت کریں گے۔ نبی نے ایک دوسری بیعت بھی لی ہے، وہ تھی روحانیت کی بیعت۔ وہ بیعت کیا تھی؟ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم آپ سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہم شرک سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ یہ خلافت کی بیعت نہیں ہے، یہ اعمال کی بیعت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا، وہ منصب کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے انہی لوگوں میں ایک انہی میں سے رسول بھیجا، یعلمہم الکتاب، اس رسول کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن سکھانا۔ اس سے پتہ چلا قرآن اخفل طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن حالانکہ عربی میں تھا اور نبی بھی، صحابہ بھی عربی جانتے تھے، انہی کی زبان میں نازل ہوا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، نبی ان کو قرآن پڑھ کے بھی سکھائیں گے، پڑھ کے بھی سنائیں گے، لیکن یہ پڑھ کے سنانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یعلمہم، نبی ان کو سکھائیں گے بھی۔ یہاں سے وہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں میں خود قرآن سمجھتا ہوں، مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی، صحابہ خود نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کو تو نبی نے سمجھایا ہے، تو تم کیسے خود سے سمجھ سکتے ہو؟ نبی نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو، تو کنٹینیو یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ آج تک چلا رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تفسیر میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے تو اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے۔ ہاں، اسی سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی آتے رہے اور 1 نمبر بھی آتے رہے، تو 2 نمبروں سے بچ کے 1 نمبر کو جنہوں نے فالو کرتے رہے وہ صحیح تفسیر ہے ان کے پاس، جنہوں نے 2 نمبروں کو فالو کیا وہ بھی گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا، کہا کہ ہم خود سمجھیں گے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا ڈاکٹر کی، آپ نے علاج خود سے کرنا شروع کیا تو بھی برباد،
غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھی برباد, صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر کیا ہوگے؟ کامیاب ہو گئے. تو جو نبی کے سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا نا, اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے, یا استاذ تو ہے لیکن اس استاذ کا کوئی استاذ نہیں ہے, یا استاذ کا استاذ تو ہے آگے استاذ نہیں ہے, کہیں بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا تو سمجھو کہ گمراہی شروع. یہ معتبر علم نہیں ہے. معتبر علم جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. تو یہ ہے, یہ میں بہت اہم ٹاپک آج بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے. یعلمہم الکتاب, نبی کا کام یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت کر کے سنانا. پھر وہ تلاوت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے آگے وہی تجوید وہی تلاوت تابعین کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بھی اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو لکھتے ہیں اخپل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں. اخپل سمجھتے ہو؟ ابے پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے, کہتے ہیں اخپل اسٹائل دے زما, پشتو والے بولتے ہیں زما اخپل اسٹائل دے ہو. ورورا انڈس کرولا استا ورورا کوئٹہ میں مشہور تھا. انڈس کرولا ہے, اگر وہ کہہ نہیں ہے کسی کا, انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی. تو اب میری بات سمجھو, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. کسی سعودی کو دیکھا آپ نے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن تجوید تفسیر کی بات نہیں, پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا. خود سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کا کوئی قاری استاذ ہوگا, اس استاذ کا کوئی استاذ. 7 مشہور قاری ہیں جن سے متواتر قراتیں ہیں. ہم جو قرات پڑھتے ہیں بروایت حفص عن عاصم, یہ حفص جو بڑے قاری تھے کوفہ کے, جو عاصم سے روایت کرتے ہیں, یہ وہ والی قرات ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کیسے پڑھا ہے قرآن کو, کس آیت کو کیسے پڑھا ہے انہوں نے. اس میں آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے, اب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا, حالانکہ نارمل تو پڑھنا چاہیے قاعدے کے تحت بسم اللہ مجریہا, رے تو نہیں ہے نا کوئی لفظ عربی میں, لیکن چونکہ قاری نے جو نبی سے سنا تو مجری کے بجائے مجرے پڑھا ہے, تو اسی قاری نے آگے نقل کیا مجرے, اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے, بولو مجریہا. پھر نبی نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی بھی ہے, والذکر والانثی بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا. تو آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے کہ میں مالک یوم الدین یا ملک. بھائی آپ قاریوں سے سن کے, کہ آپ نے اگر اس ایک قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالک یوم الدین, دوسرے قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالکی. دونوں قاریوں نے الگ الگ روایت کیا نبی سے, لیکن دونوں نے سنا ہے تو دونوں کا معتبر ہے. وما هو علی الغیب بضنین ہے نا 30ویں پارے میں, تو اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, ملا کے پڑھا جاتا ہے. اور کتابت میں بھی ایسے ہی ہے, نبی نے جیسے لکھوا دیا قرآن اپنی نگاہوں کے سامنے, جو جس طرح کاتب وحی نے لکھ دیا, اب اس لکھے ہوئے کو بھی آپ اخپل طریقے سے نہیں لکھ سکتے. اس کی مثال جیسے اولائکا کا لفظ ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام سینہ بسینہ چلا ہے. اسلام میں بابے بیچ میں آئیں گے, بابا لیس اسلام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کچھ اچھے بابے آئیں گے, کچھ برے بابے آئیں گے, تو بالکل بابا لیس نہیں ہو سکتے. سند متصل کے ساتھ بابا چاہیے آپ کو. آپ کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, یہ سند متصل کے ساتھ. متصل سمجھتے ہو؟ 1400 سال میں ایک دفعہ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, یہ جو اولائکا کا لفظ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا الف کے بعد واو لکھا ہوتا ہے, اولائکا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور لام پہ کھڑا زبر ہوتا ہے, لام کے بعد الف بولو نہیں ہوتا. حالانکہ جو پروننسیشن ہے اس میں تو الف کے بعد واو پڑھا ہی نہیں جا رہا. آپ نے کہا پڑھا تو جا نہیں رہا ہے, تو خام خامے پین کی سیاہی ضائع ہو رہی ہے, الف کے اوپر پیش ڈال دوں, واو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کی اجازت ہوگی آپ کو؟ قطعاً نہیں. آپ ویسے عربی میں کوئی خط لکھ رہے ہو تو وہ واو نہ لکھو, آپ قرآن لکھ رہے ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا. کیوں؟ کاتب وحی سے
جو کتابت منقول ہے، جو ریٹن فارم میں قرآن آیا ہے، ریٹن فارم میں اسی طرح آیا ہے، اس میں آپ کو چینجنگ کی اجازت نہیں ہے۔ 30ویں پارے میں ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں آخری آیت سے پہلے کیا ہے؟ لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا لنسفعا، اس کا مطلب ہے ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں گے۔ جو عربی گرامر میرے لیکچر جنہوں نے تفسیر کے سنے ہیں ان کو یہ سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ لنسفعن، یہ لام تاکید کے لیے، نسفعن کا معنی پکڑیں گے ہم، بالناصیہ، پیشانی سے۔ اللہ نافرمان کو دھمکی دینا ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے۔ اب نسفعن میں اصل میں ہونا چاہیے عین نون زبر عن، کیا ہونا چاہیے؟ بولتا کیوں نہیں؟ عین نون زبر عن ہونا چاہیے۔ قاعدے اور ضابطے کی روح سے ایسا ہونا چاہیے۔ جیسے میں کہتا ہوں لنضربن، میں ضرور بالضرور ماروں گا، تو لنضربن کے بعد با کے بعد الف کبھی بھی نہیں آتا، ہمیشہ کیا آتا ہے؟ الف آئے گا اسم میں، ناؤن میں، سینٹینس اور فعل میں نہیں آتا۔ لنسفعن تو سینٹینس ہے نا، میں پکڑوں گا، I will do، میں یہ کام کروں گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو سینٹینس ہے، تو سینٹینس میں الف نہیں آتا جس کو ہم دو زبر کہتے ہیں۔ جیسے کتابن لکھوں گا نا میں، کتابن، کتابن میں کیا لکھوں گا؟ با کے بعد الف ڈال دوں گا، با نون زبر بن نہیں لکھوں گا۔ لیکن جو فعل ہے نا سینٹینس، اس میں الف نہیں ہوتا، یعنی یہ نون 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 باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اس جگہ یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے یہ فعل، لیکن لنسفعن میں عین کے بعد نون کے بجائے کیا ہے؟ الف۔ اب کسی بھی عربی دان سے پوچھیں جس کو عربی گرامر آتی ہو، عربی رسم الخط، وہ کہے گا رسم الخط کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن کوئی اس غلط کو صحیح کر سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ غلط ہی صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کاتب وحی سے کہا لکھو، تو لنسفعن، کیونکہ الف کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور نون کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے، تو کاتب وحی نے اس کا خیال نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو آواز آ رہی ہے نا، جو سننے میں آ رہا ہے، سننے میں وہی آ رہا ہے جو عین دو زبر عن والا آواز ہوتی ہے، تو انہوں نے الف لگا دیا آگے سے۔ یہ اللہ نے کروایا کاتب وحی سے۔ کیوں کروایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو نبی کے وقت میں ہو گیا نا، نون کے بجائے الف ڈل گیا، قیامت تک اس الف کو کوئی گرامر کے قاعدہ استعمال کر کے چینج نہیں کر سکا، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے ایسی خاندانی حفاظت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے، کہ کتابت کی بھی حفاظت کی اللہ نے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، نہیں لکھی ہوئی نا بسم اللہ، اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں جنگ و جدال ہے، اس میں جہاد ہے، اس میں یہ ہے، یہ سب حکمتیں ہیں۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ توبہ نبی نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد رکھو، صحابی کو حکم دیا۔ تو صحابی کہتے ہیں صحابی کنفیوز تھے کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا الگ صورت ہے، صحابی اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں تھا، تو انہوں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ بھائی اگر الگ صورت ہوگی تو لکھ دوں گا، الگ صورت نہیں ہے تو اسی کا حصہ ہے، بس وہ نہیں لکھی، تو آج تک بولو کسی کی ہمت نہیں کہ بھائی یہ تو الگ صورت ہے اب تو لکھ دو، نا 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 نا، جو مرتب ہو گیا اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اصل وجہ یہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ آنے کی، وہ تو ہم پھر بعد میں حکمتیں بیان کرتے ہیں، ایکچولی وہ ایسا ہوا تھا، اس میں چونکہ جنگ ہے، وہ ایکچولی ہوا یہ تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا، کہ صحابی کنفیوز تھے کہ یہ نئی صورت ہے یا وہی والی صورت کا حصہ ہے، تو کنفیوژن میں انہوں نے نہیں لکھی، اب نہیں لکھی۔ تو جیسے یتلو علیہم آیاتہ فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، سورہ فرقان میں، کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ان کے سامنے لکھ کے ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں۔ قرآن جو ہے نا نبی کے سامنے لکھا جاتا تھا نا، جب نازل ہوتا تھا تو نبی تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جب نازل ہوتا کاتب وحی لکھتے، پھر ہم کہتے ہیں نا املا کرانا، یاد ہے بچپن میں اسکولوں میں، اب تو ساری ٹرمز ہی چینج ہو گئی ہیں، اب تو املا کراتے بھی نہیں، اب تو سوائے کیلے کے رنگ بھرنے اور سیب کے رنگ بھرنے کے علاوہ بچوں کا ایسا
برباد ہو رہے ہیں نا بچے اسکول میں. بچوں کو اسکول سے نکال کے گھر میں پڑھاؤ, کامیاب ہو. میرے جو بھانجے کی شادی ہوئی ہے نا ابھی 21 سال میں, ہونی تو 18 سال میں تھی, 3 سال لڑکی والوں کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے وہ. آج مجھے کوئی کہہ رہا ہے یار آپ لوگ اتنی کم عمری میں 21 سال میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہو, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بہت لیٹ ہو رہی ہے. بولو میں توبہ استغفار کر رہا ہوں. جس کی بیچارے کی 18 میں ہونی چاہیے تھی, 2 دانت کا ہو گیا تھا 18 میں وہ. ہم اللہ پہ اس معاملے میں توکل کرنے والے, اللہ توفیق دیتا ہے ہمیں توکل کی. یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں, بچہ اتنا کمائے گا, یہ اللہ کا شکر ہے, اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. تبھی اللہ نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں, ہمیں اولادیں بھی دی ہیں, پوتے بھی دیے, نواسے بھی دیے. پوتے تو ابھی میرے نہیں ہوئے, نواسے ہو گئے, نواسی ہو گئی ہے, پوتے بھی ابھی. بچے میرا وہ ہے نا, وہ چھوٹا ہے نا, کیا کریں, وہ بڑھ ہی نہیں رہا, وہ بڑا ہی نہیں ہو رہا. ابھی 11 سال کا ہوا ہے تو اس کو کس طرح سے میں 18 پہ لے کے جاؤں. تو اللہ پہ اعتماد کرو شادی بیاہ کے معاملے میں, بچوں کے معاملے میں. اللہ خوشیاں دے گا, چہروں پہ رونق دے گا, سمجھتے ہو. اور اس معاملے میں یہ کام دنیا میں لوگوں کے تانے سنے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اپنی بچی کی شادی کرو گے تو صلواتیں سننے کو ملیں گی, ابھی بچی اتنی بالغ ہوئی تھی شادی کر دی. بیٹے کی کرو گے لوگ تانے دیں گے, اپنی کرو گے تو تانے ملیں گے. لیکن کسی کی مت سنو, دے دنادن کرتے جاؤ. اور یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا 30 کروڑ آبادی ہو جائے گی, 40 کروڑ بھی ہو جائے نا, پاکستان میں نہ اسپیس کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جو پاکستان بچا ہوا ہے آبادی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ اتنے لوگ ہمارے بیرون ملک جا کے ڈالر بھیج رہے ہیں. یہ آبادی نہ ہوتی تو مر چکے ہوتے ہم لوگ, سمجھتے ہو. آبادی ہوگی تو کھانے کو کچھ تھوڑا سا مل جائے گا. ابھی یہ میرے جو اتنے سارے بچے ماشاءاللہ اللہ برکت دے, تو یہ بڑے بھی تو ہوں گے, کیا خیال ہے. اتنے رہیں گے پھر مسئلہ ہے کہ کھلائے جا رہے ہو, کما رہے نہیں ہو, تو یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹائیں گے نا, یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹاتے چلے جائیں گے. تو یہ فیملی پلاننگ والے یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کھاتا ہے, یہ نہیں بتاتے کہ 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, کمانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس میں. تو پاکستان میں اسپیس کی ایک بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا, پوری آبادی بڑے آرام سے بلوچستان اکیلے میں آ سکتی ہے. یہ ایک ڈاکٹر صاحب بیان کرو 30 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے, 40 کروڑ کی, تو لوگ دیکھو کروڑ کی آبادی. او بھائی اسپیس کتنی ہے, پاکستان نقشے میں نہ دیکھا کرو, نقشے میں تو اتنا سا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے یار اتنا سا نقشے میں 30 کروڑ کہاں کھپائیں گے. ابے جب چل کے دیکھو گے پتا چلے گا بھائی اتنا سا نہیں ہے. یہاں سے حیدرآباد جاؤ خالی, حیدرآباد تک کی زمین خالی, برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا تو حیدرآباد تک بھی بھرنے والا نہیں ہے. اتنی یہ پاگل ہیں, یہ ان کے نظریات سے ڈسے ہوئے لوگ ہیں. ان کی جب غلام قوم ہوتی ہے نا تو وہ غلاموں کی طرح سوچتی ہے, اس کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی. ہم شکر ہے اسلام کو فالو کرتے ہیں, عملی طور پر جتنا ہم کوشش کرتے ہیں. میں نہیں دعویٰ کر رہا کوئی 100%, کوشش تو 100% ہی کی ہوتی ہے نا. نظریات تو ٹھیک ہے نا ہمارے, اس لیے اللہ نے ہمیں ان عذابوں سے بچایا. تو اللہ تو ہے ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں, پاس سب کچھ ہے بیچاروں کے پاس, خوشی نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت جیب جیب جیب, پیسہ جیب پیسہ. بچہ پیدا ہو گیا تو ایکچولی کر کے اسکولوں کی فیسیں, فلانے فیسیں, ڈمکانی فیسیں. اور میں 2 بچے والوں کی عذاب اور ٹینشنیں دیکھ رہا ہوں. اتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھا کے کہتے ہیں یار ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا باغی بنا دیا. تو پیسے یا پڑھاؤ نہیں ہے, ٹماٹر بیچے گا, ختم, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرے گا وہ بھی جو کروڑوں روپے کماتا ہے, مرے گا وہ بھی جو ٹماٹر بیچتا ہے. آج ایک بے روزگار آیا, کرنے کو کچھ کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں بہترین کام ہے میرے پاس, آپ کو میں بہترین کام بتاتا ہوں. کہہ رہے بے روزگاری, کرنے کو کچھ نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تو میرے پاس آیا نا, ریڈی دلاتا ہوں, ٹماٹر لگا, اس پہ موت آ رہی ہے. پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ امیزون کے ذریعے ایک دم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو ایک بندہ پہنچ گیا اور اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا, ٹھیک ہے نا, سٹیا گیا ہے وہ بھی. تو تم بھی وہاں پہنچو گے, شکر کرو نہیں پہنچے وہاں پہ, ورنہ اسی جیسے ہو جاؤ گے. 100 دفعہ پناہ مانگا کرو, اللہ اس جیسا نہ بنا دینا مجھے. دیکھیں نہیں ہر دوسرے بیان میں لگتا ہے کچھ دماغی کیا ہے, مچھلی دکھا رہا ہے, یہ مچھلی دیکھو, یہ میری دال دیکھو میں کھا رہا ہوں, غریب ہو, ٹھیک ہے. یہ اس کی علامت ہے. انزائٹی کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, نارمل آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ پہ کیا کرو میرے بھائی, توکل کرو, خوش رہو گے اس سے. اور دنیا ویسے بھی مسافر خانہ ہے.